طاقتور شیر اور چلاک چونٹی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں بہت سے جانوروں کا جھنڈ رہتا تھا۔ ان جانوروں میں ایک شیر بھی تھا جو کہ بہت مغرور تھا اور اس کا نام لیو تھا، اور وہ اپنی طاقت اور بہادری کی وجہ سے جانا جاتا تھا اور سب جانور اس کی عزت کرتے تھے۔ لیو کو اپنی طاقت پر بہت زیادہ فخر تھا، اس لیے وہ باقی جنگلی جانوروں کو اپنی طاقت اور بہادری کے قصے بڑھا چڑھا کر بتاتا تھا۔ وہ ہمیشہ سب سے کہتا تھا کہ میں بہت ہی زیادہ طاقتور ہوں اور اس جنگل میں کوئی بھی مجھے نہیں ہرا سکتا، اگر چاہتا ہے تو مجھ سے جنگ کر کے دیکھ لے۔ ایک دن اس جنگل میں ایک نیا جانور آیا۔ وہ ایک چھوٹی سی چونٹی تھی جس کا رنگ لال تھا، اور اس چونٹی کا نام اینی تھا۔ اینی اتنی زیادہ چھوٹی تھی کہ شروع میں کسی نے اس پر زیادہ دھیان ہی نہیں دیا۔ اینی ایک بہت ہی چالاک چونٹی تھی۔ وہ سرنگیں کھودنا جانتی تھی اور اس نے جنگل میں بہت سی سرنگیں کھودی تھی۔ اس کے پاس بہت سا ہنر تھا۔ ایک دن لیو جنگل میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ چلتے چلتے بے دہانی میں اس کا پاؤں اینی کی بنائی ہوئی سرنگ میں اٹک گیا۔ اس نے اپنا پاؤں چھڑانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ وہ اپنا پاؤں نہیں چھڑا پا رہا تو اس نے بہت زور سے گھرانا شروع کر دیا۔ جنگل کے دوسرے جانوروں نے جب لیو کا مدد کے لیے چلانا سنا تو وہ فوراً اس جگہ پر پہنچے، لیکن کوئی بھی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا کیونکہ اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے میں وہاں پر اینی بھی آ گئی، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی کھودی ہوئی سرنگ میں لیو کا پاؤں پھنس چکا ہے تو وہ سمجھ گئی کہ اب وہی لیو کی مدد کر سکتی ہے۔ اس نے لیو کی مدد کرنے کے لیے آواز لگائی اور کہا، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اگر تم چاہو تو۔ لیکن لیو اس کی مدد نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ یہ اس کی شان کے خلاف تھا کہ اس کی مدد ایک چھوٹی سی چونٹی کرے، اور اس نے اینی کو منع کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی مدد خود کر سکتا ہوں۔ لیکن جب لاکھ کوشش کے باوجود بھی لیو اپنا پاؤں آزاد نہ کروا سکا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اس لیے اس نے اینی سے مدد مانگی۔ لیو کی بات سن کر اینی آگے بڑھی اور ایک نئی سرنگ کھودنا شروع کر دی۔ اینی نے بغیر تھکے بہت دیر کام کیا اور کافی دیر کی محنت کے بعد اس نے ایک نئی سرنگ کھود دی جس سے لیو کا پاؤں آزاد ہو گیا۔ لیو اینی کی طاقت اور اس کی اپنے کام سے لگن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تب لیو کو احساس ہوا کہ طاقتور ہونے کے لیے صرف جسمانی طاقت ضروری نہیں ہے بلکہ ذہنی طور پر مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ لیو نے اینی کا شکریہ ادا کیا، اور اس دن کے بعد لیو جنگل کے ہر چھوٹے اور بڑے جانور کی عزت کرنے لگا۔ اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر جانور کی اپنی خصوصیت ہے اور ہر جانور کے پاس اپنا ایک ہنر ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ گیا کہ عاجزی اور دوسروں کی عزت کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ جنگل کے باقی جانور بھی اینی کی اس خصوصیت، اس کی محنت اور اس کی طاقت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور انہوں نے اینی کو اپنے گروپ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اینی نے ان کی دعوت کو خوشی خوشی قبول کیا اور سب جانوروں میں اہمیت کی حامل بن گئی۔ اس کے بعد وہ جنگل خوشحال جنگل بن گیا جہاں پر سب لوگ خوشی اور ایک ساتھ مل جل کر رہنے لگے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے معنی پیدا نہیں کی ہے۔ ہر چیز کی اپنی ایک خاصیت ہے اور ہمیں ہر چھوٹے اور بڑے کو عزت دینی چاہیے۔